اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے آج ہم پڑھ رہے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا آیت نمبر 16 سے، ٹھیک ہے۔ کسی کوئی اگر نیا ہو، کل نہ آئے ہوں تو سورۃ الجن آیت نمبر 16 اوپن کر لیجئے، وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ 15 آیات جو تھیں ان میں جنات کی سٹوری بتائی گئی تھی، ہم نے کل بتا دیا تھا۔ کسی کی اگر کلاس مس ہو گئی ہو تو وہ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے سن سکتے ہیں اگر کلاس مس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے گویا اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہو رہے ہیں اور گویا کفار و مشرکین سے مخاطب ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے، تو اب جو ہے ٹاپک پہ آ گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ خالی کوئی واقعہ ذکر کر دے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی کہ ایک واقعہ ذکر کرنے کے بعد آپ اس سے کچھ پوائنٹس بتا دیں۔ بھئی کوئی تقریر کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے خطیب صاحب جمعہ کا بیان کرتے ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ہے سنڈے بیان اور جمعہ بیان آتے ہیں ان کے دونوں، تو اگر وہ اپنی اسپیچ میں خالی کسی واقعے کا تذکرہ کر دے اور بس بات ختم ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ مطلب کیا؟ بھئی آپ نے واقعہ سنایا، کہنا کیا چاہ رہا ہے اس سے؟ یہ واقعہ کیوں سنایا؟ بھئی اس سے کیا سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہ کچھ جو ہے سنانے کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسٹوری بتائی ہے جنات کی۔ اب یہ نہیں وہ نالج کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو ہے جنہوں نے قرآن سنا تھا، خالی اسٹوری بتانا مقصد نہیں ہے۔ اب وہ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، گویا کس کا؟ اس جو ہے اس اسٹوری کا۔ اس اسٹوری کے بعد کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جو ہے اس کی بہت ہی اچھی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھلت سے، جو حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم کا گاؤں ہے، تو وہاں سے اس کے مدرسے سے ایک وہ نکلتا ہے، ایک میگزین ارمغان کے نام سے، آپ کو معلوم ہو ارمغان نامی ایک میگزین نکلتا ہے منتھلی، ٹھیک ہے۔ تو اس ارمغان کا جو لاسٹ پیج ہوتا ہے، آخری صفحہ، اس میں وہ خاص طور سے حضرت مولانا کلیم صاحب کا ہی ہوتا ہے، وہ حضرت ہی اس کو جو ہے لکھتے ہیں۔ تو آخری صفحہ وہ جو لاسٹ پیج ہے، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت اپنی زندگی کا کوئی بھی واقعہ جو ہے اس میں لکھتے ہیں، اور اس واقعے سے کیا ہمیں بینیفٹ ملتا ہے، کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے، وہ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں۔ تو وہاں سے ہم جو ہے آپ چاہیں ارمغان، تو جو ہے ارمغان org.in میرا خیال میں اس کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ارمغان ولی اللہ سرچ کر سکتے ہیں، ارمغان ولی اللہ، اور وہاں سے آپ وہ میگزین پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ہے آپ اپنے یہاں کوریئر بھی کروا سکتے ہیں، اس کی جو ہے منتھلی چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ خالص دعوتی نقطہ نظر سے، خالص دعوتی فیلڈ میں جو آدمی کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ کافی جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا۔ اب اس اسٹوری کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، کہ اگر یہ لوگ، یعنی کفار و مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ہو جائیں، یعنی جس طرح جنہوں نے قرآن کریم کو سن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، اسی طرح بھائی نبی تو تمہیں براہ راست سناتے ہیں، لائیو سناتے ہیں تمہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ تم بھی ایمان لے آؤ۔ اور اس میں جو ہے یہ آیت جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اس وقت جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، مکہ کے اندر جو نا قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط یعنی جو ہے قحط آ جاتا ہے، بھوک مری، اسے آپ بھوک مری بول سکتے ہیں، کہ بھوک مری ہو گئی تھی گویا اس وقت۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھیے اس وقت جو ہے اس وقت اس میں سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر آ جاتے،
اللہ تعالیٰ کو مان لیتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تو ہم کیا کر لیتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں فل پانی دیتے گویا، یعنی پانی سپلائی ہم فل کر دیتے گویا، اسقیناہم ہم ان کو سیراب کر دیتے، ماءً غدقاً خوب پانی سے ان کو گویا ہم بھر دیتے۔ سب سے پہلی ضرورت آدمی کی کیا ہوتی ہے تکلیف میں؟ پانی۔ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کو بھی نہ ہو لیکن پینے کو تو ہو کم سے کم پانی، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ زندگی گزار لے گا، اس کا سانس بچا رہے گا، کہیں نہ کہیں وہ پانی جو ہے وہ گویا سبب بن جاتا ہے اور وہ پورتی کر دیتا ہے کھانے کی۔ تو پانی سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کی، ہر چیز پانی سے بنائی جاتی ہے، ہر چیز۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کریم نے تو باقاعدہ اس کو کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے پانی سے بنایا، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ کتنی یہ دیکھیے، یہ گویا سائنس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ سائنس کیا جو ہے یہ بات بتائے گی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، بلکہ یہ آیت تو اس آیت نے سائنس کو ترقی دی ہے گویا، آپ یہ مان لیجئے۔ اچھا سائنس خود کہتا ہے، سائنس کا خود کا کیا ماننا ہے کہ بھئی اگر یہ قرآن اور اسلام نہ ہوتا تو ہم تو بھی کئی سو سال پیچھے ہوتے۔ سائنس نے آج جو اتنی ترقی کی ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ قرآن کریم کی وجہ سے کیسے ترقی کر لی ہے، کہ قرآن کریم کی وجہ سے کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم نے مثال کے طور پر کیا بول دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب سائنس کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اب سائنس کو نے جب یہ قرآن پڑھا یا اس کا ٹرانسلیشن دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اچھا یہ ایک سیکریٹ ہے، راز ہے، چلیے اس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ پھر سائنس نے اس پر ریسرچ کیا، اب ریسرچ کرنے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اس کے جو رزلٹ آئے لوگوں نے کیا مانا کہ وہ سائنس نے بیان کیا ہے، اور وہ سائنس نے بیان کیا ہے اپنی اس سے، لیکن اصل جو اس کو تھاٹ ملی کہ اس پر ریسرچ کرنی ہے، کس سے ملی؟ وہ قرآن کریم سے ملی۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، آدمی کو تو جوڑے ہم نے بنائے ہی ہیں اور چیزوں کے بھی جوڑے بنائے۔ اب سائنس نے یہ پڑھا تو سائنس اس کی جو ہے کھوج میں لگ گیا کہ بھئی وہ درخت کا جوڑا نکالتے، ہم جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کا جوڑا نکالتے ہیں، فلاں چیزوں کا جوڑا نکالتے ہیں، تو اس کی تلاش میں لگے اور انہوں نے پا لیا۔ تو گویا قرآن کریم سے ان کو مدد ملی۔ قرآن نے کہا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ اب سائنس کو لگا اچھا 7 آسمان ہے، تو 7 آسمان پہ ریسرچ کرنی شروع کر دی، خلا جو ہے، تو پھر وہ اس کا رزلٹ آیا، لوگوں کو بتایا۔ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں سائنس کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے اس سے، تو اس لیے سائنس باقاعدہ مانتی ہے کہ قرآن کریم اگر اور اسلام نہ ہوتا بہت ہی پیچھے رہتے سائنس، کیونکہ اس کو کائنات کے بارے میں، زمین کے نیچے کیا ہے، خود آدمی عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ان کو پانی سے خوب سیراب کر دیتے۔ دیکھیں یہاں پر بھی سب سے پہلی جو ہے جو اس کا بینیفٹ بتایا جا رہا ہے سیدھے راستے پر آنے کا، کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوب بارش ہو گویا، پانی ملے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی مضمون کہاں آیا تھا؟ سورہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، سورہ نوح میں آیا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے معافی جو ہے استغفار کرو، وہ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش مسلسل نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر استغفار کا بینیفٹ، فرسٹ بینیفٹ کیا تھا؟ پانی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، فرسٹ بینیفٹ کیا ہوگا؟ پانی، بارش برسائیں گے۔ تو یہ پانی ایک بہت ہی بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی اور نعمت ہے، اور جو ہے بارش کا گویا یہ سب سے مانگنے کا اچھا طریقہ ہے کہ آدمی استغفار کرے، سیدھے راستے پر آئے۔ اور ہم جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جو ان کو پانی دیں گے، یہ نہیں کہ بس نعمت دے دی، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آگے اللہ کہہ رہے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ ہم جو ان کو یہ نعمتیں دیں گے یہ اس لیے دیں گے کہ تاکہ ہم ان کو آزمائیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، امتحان لے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت ہمیں دیتے ہیں، پانی کی، مال کی، کچھ بھی نعمت دے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ اگر مسلسل تفسیر سن رہے ہیں ہماری، لگاتار کتنی جگہ یہ مضمون آ گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو مال دیتے ہیں وہ آزمائش کے لیے، امتحان ہے، وہ پتہ نہیں کتنی جگہ آیا ہے۔ اور ابھی تو ہم نے بہت ہی کم تفسیر پڑھی ہے، پورا قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو آپ جان لیجیے کہ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ بار بار تاکید سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ آزمائش کے لیے دیا ہے مال۔ یہ مال ایسے نہیں کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے اس کا جائز استعمال ہونا چاہیے، اس کو بے درے خرچ نہ کریں، جائز استعمال ہو اس کا، اور اس میں جو غریبوں کا حق ہے، مسکین کا جو حق ہے وہ بھی دیا جائے، ورنہ جو ہے وہی مال جو ہے ہمارے لیے آخرت میں کیا بن جائے گا؟ وبال بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس پر اس کا شکر بھی ادا کریں۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ زبان سے بھی ادا ہوگا اور عمل سے بھی ادا کریں، فقیروں مسکینوں کی محتاجوں کی ہم مدد بھی کریں، کیونکہ بھئی اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین لے، آپ اپنی اس میں سیکیور نہیں ہے کہ بھئی آپ کی جاب بالکل سیکیور ہے۔ ٹھیک ہے کمپنی کی طرف سے چاہے جتنا آپ کو جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جائے، یا وہ آپ سے معاہدہ لے لے کہ آپ ہمارے یہاں 60 سال جاب کریں کبھی نہیں نکال سکتے، جیسے سرکاری نوکری ہوتی ہے کہ کوئی نہیں نکال سکتا، جو ہے کوئی نہیں آپ کو نکال سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ختم کر سکتے ہیں نا، کچھ بھی جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہے ہیں۔ بھئی ایک انسان اگر یہی ہو جائے کہ جس کے پاس پیسہ ہے بس اس کے پاس پیسہ ہی رہے گا، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا، تو جتنے مالدار لوگ ہیں وہ مالدار ہی رہیں، لیکن کسی کی جو ہے لوٹے ڈوب جاتی ہے، بالکل جو ہے وہ کروڑ پتی سے جو ہے روڑ پتی بن جاتا ہے، وہ جو ہے روڈ پہ آ جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو جو صحیح مانے گا، مال دیا ہے اگر اللہ نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہم کھرے اتر جائیں گے، تو ہمارا حساب کتاب بھی صحیح ہوگا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے جو ہے منہ موڑے گا، اعرض یعرض اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے، پروردگار کی، یسلکہ عذابا صعدا، اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب میں جھونک دیں گے، ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، سلک یسلک مطلب ہوتا ہے پیرو دینا، کیا چیز پیرونا؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا ہار ہوتا ہے گلے کا، تو جو اس کے وہ ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں، یا تسبیح کے لیے تسبیح کے دانے پیروتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو پیرو دے گا، گویا بالکل گویا عذاب اندر تک چلا جائے گا گویا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ بھی بتا دیجئے لوگوں کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، گویا وہی بات کی جا رہی ہے، سب سے شروع میں آئی تھی ایک بات کہ قُلْ أُوحِیَ، بتا دیجئے کہ مجھے پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنہوں نے بات سنی ہے، جنات نے بات سنی ہے، پھر وہ پوری سٹوری آئی، اس کے بعد پھر یہ آیا جو ہم نے سب سے شروع میں پڑھایا آج، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور اے نبی لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر رہیں گے تو ہم بارش برسائیں گے، ٹھیک ہے، اور آگے یہ بھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور اے نبی لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ المساجد للہ، تمام کی تمام سجدے کی جو جگہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ سجدے کی جگہ کیا ہے؟ خالی مسجد تھوڑا ہی ہے، بھئی سجدہ آدمی کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا ہے؟ مسجد بنا دیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرے لیے تمام کی تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ المساجد للہ، ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ اللہ کی ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی گویا اس دنیا میں کفر نہیں ہونا چاہیے، سمجھایا جا رہا ہے۔ مساجد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہیں، ناک ہیں، جو سجدے میں ٹچ ہوتے ہیں زمین سے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی ہیں اور یہ اللہ ہی کے آگے جھکنی چاہیے، گویا یہ بھی آپ مقصد جو ہے مراد لے سکتے ہیں۔ کیا مراد لے سکتے ہیں؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ المساجد جو سجدے کی جگہ ہو سکتی ہے، ایک تو جگہ زمین والی ہوتی ہے، یعنی پوائنٹ مان لیجئے کہ سجدے کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہماری پیشانی ہوتی ہے، ہماری ناک ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں اور ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو پوائنٹس ہیں ہمارے سجدے کے پارٹس ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، تو یہ اللہ ہی کے آگے جھکنے چاہیے، کسی اور کے آگے یہ جھکنے نہیں چاہیے۔ گویا اللہ تعالیٰ
جو ہے دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، سیدھا سیدھا نہیں کہہ رہے ہیں مشرکین کو کہ جو ہے مجھے مانو، بلکہ تھوڑا ایک الگ انداز ہے کہ بھائی سب جو ہے سجدے کی جگہ ہے جو پارٹ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اللہ ہی کے آگے وہ جھکنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، کہ جب بھی اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کون؟ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جب بھی اللہ کے بندے جو ہے کھڑے ہوتے تھے، یدعوہ، اور اللہ کو پکارتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، گویا کادو یکونون علیہ لبدا، تو کفار و مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹوٹ پڑتے ہوں۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ سمجھاتے تو وہ پورا کا پورا جتھا آ جاتا کہ کیا سمجھا رہے ہیں، بھائی کیا ہے، کیا لینا دینا۔ جیسے آدمی کسی سے کوئی بات کر رہا ہو اور وہاں پر اگر لوگ جمع ہو جائیں تو آدمی سوچتا ہے بھائی کیا ہے، بھائی کیوں کھڑے ہو، تو وہ جو ہے یا تو طنز کرنے کے لیے لاتے تھے، ایک تو یہ کہ نارمل لوگ کھڑے بھائی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نہیں وہ طنز کرتے تھے آپ پر، کچھ جو ہے برا بھلا کہتے تھے، ارے بھائی جادوگر ہے، جادوگر، بات نہ مانو، ارے کاہن ہے، نعوذ باللہ، بات نہ مانو، تو جو ایک دم ٹوٹ پڑتے تھے آپ پر گویا، ٹھیک ہے۔ یکون علیہ لبدا، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اب دیکھیں یہاں پر رکوع پورا ہو گیا ہے، یہاں پر جو ہے یکون علیہ لبدا رکوع پورا ہو گیا ہے، لیکن بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ کیا بات چل رہی ہے کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے ادعو ربی، اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے جو رکوع ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں پر رکوع جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ بات بھی کمپلیٹ ہو گئی ہو۔ اسی طرح اگر جو ہے پارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں پر بات بھی کمپلیٹ ہو گئی ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے بات بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، یا رکوع پورا ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بات بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب ہمیں ٹرانسلیشن آئے گا، عربی گرامر ہمیں صحیح سے آئے گی تب ہمیں پتہ چل جائے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب مثال کے طور پر جو نارمل امام صاحب ہوتے ہیں، خالی جو ہے وہ پڑھ رکھی ہے تجوید، اچھا قرآن پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتہ بھائی کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ انہوں نے رکوع پر اسٹاپ کیا اور جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، یعنی بات ادھوری چھوڑ کے چلے گئے سجدے میں، سوری رکوع میں چلے گئے۔ عربوں میں کیا ہوتا ہے، آپ یہ فرق محسوس کریں گے ہندوستان اور سعودی عرب میں، سعودی عرب کے جو امام ہوگا وہ قرآن کریم کی آیات کو اس طرح پڑھیں گے کہ وہ پورا میننگ لے کر چلیں گے، پورا کا پورا میننگ، ایک میننگ پورا ہوا تب وہ رکوع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، رکوع پورا ہوا میننگ وہ جو ہے رکوع پورا ہوا تو رکوع میں چلے جاتے ہیں فوراً، تو معنی کا زیادہ لحاظ نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لحاظ جو ہے ہوتا ہے عربوں میں ہوتا ہے خاص طور سے، یا جس نے بہت اچھی گرامر پڑھ رکھی ہو اس کا وہ لحاظ کر سکتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، جیسے اردو میں، بھائی اس کو آپ اردو میں سمجھیے، اردو میں اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے آپ سے اور بات بیچ میں چھوڑ کر جو ہے چلا جائے، مثال کے طور پر آپ کہیں اور ہمارے یہاں ایک شخص آیا اور اس نے ہم سے یہ کہا اللہ اکبر، آپ اردو میں سمجھیے خالی، اب بھائی جس کو اردو آتی ہے وہ کہے گا ارے بات تو بتا دیتے، رکوع میں پھر چلے جاتے، تو ایسے ہی جس کو عربی آتی ہے وہ یہی سوچے گا اگر وہ بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا رکوع میں کہ بھائی بات کیا چل رہی تھی، ایک دم رکوع میں چلا، تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ بات کھلے گی، تو عرب اس کا خاص طور سے خیال رکھتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر لوگ عام طور سے اسٹاپ کرتے ہیں۔ چلیے اگر جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر 26واں پارہ ہے، ٹھیک ہے، 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وغیرہ آتا ہے، میرے خیال میں حافظ نہیں ہے تو وہ بالکل بھی وہ نہیں آئے گا مزہ۔ آپ لوگ کوئی حافظ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ ہوتا ہے نا روٹین پڑھنے کا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تو ان کو بتائیں گے تو ذرا سا اچھا لگے گا، وہ آپ کو بتائیں گے تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور اس سے جو ہے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالی آپ بس یہ یاد رکھیے کہ رکوع پورا ہو ضروری نہیں کہ بات بھی پوری ہو گئی ہو، پارا مکمل ہو گیا ہو ضروری نہیں کہ بات بھی مکمل ہو گئی ہو۔ دیکھیے بات چل رہی ہے رکوع پورا ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ کہہ دیجئے کہ انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں آپ کے لیے نقصان کا اور بھلائی کا، ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔
ٹھیک ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے یا گمراہ کر دینا میرے ہاتھ میں ہے یا میں کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو خالی اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلا، اس سے میں بہت ہی ایک اچھی چیز معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے۔ عام طور سے انسانوں کا مزاج کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا بڑا مان لیتا ہے تو وہ اس کی ساری چیزیں اچھی جو ہے گرداننے لگتا ہے یا اس کو بہت ہی بڑا مان لیتا ہے۔ یاروں نے بت شکن کو بت ہی بنا کے چھوڑا، ایک مصرع ہے کہ جو بت توڑنے والا تھا لوگوں نے اس کی اتنی تعظیم کی، ارے بھائی اس نے تو ہمارے یہاں سے بت پرستی ختم کر دی، بہت ہی بڑا آدمی ہے، بہت ہی بڑا آدمی ہے، اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہی ہے یاروں نے بت شکن کو، بت شکن یعنی بت توڑنے والا، شکن بولتے ہیں فارسی میں توڑنے والے کو، اور شکستہ ٹوٹا ہوا، شکستہ دل سے خرد نے شکست کھائی ہے، شعر ہے اس کا کلیم عاجز کا میرے خیال میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہسٹری میں بڑا کام کر دیتا ہے اس کو آدمی بہت ہی زیادہ جو ہے سیریس لیتا ہے، اس کی ہر بات کو سچا مان لیتا ہے۔ یہاں جو آپ کو بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہو، ہمارا کوئی جو ہے پیر و مرشد ہو یا کوئی بڑا ہو جسے ہم اپنا بڑا مانتے ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی یہاں پر کیا نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا نفی کروائی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، مجھے یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی بڑا ہے تو ضروری نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے جو ناشگفتہ جو وہ ہوتے تھے حالات میں، کوئی اگر آپ سے ویسا کام ہو گیا تو اس پر بھی آپ جو ہے استغفار کرتے رہتے تھے، جو غیر افضل کام ہوتے تھے، غلط کام تو نہیں، غیر افضل جو کام ہوتے تھے اس سے استغفار کرتے تھے۔ تو انسان سے غلطی ہوگی، لیکن انسان کیا کرے، اس کی غلطی کو غلط مانے، یہ نہیں کہ اس کی غلطی کے اس میں جو ہے پھر دلیل لے کر آئے کہ نہیں انہوں نے صحیح کہا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ایک تھاٹ بنا لے کہ وہ صحیح ہے، اب وہ جو بات کہے گا بس اس کو ہمیں کسی بھی طرح ٹھیک کرنا ہے، رفع کرنا ہے اس بات کو۔ جیسے وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اس نے اپنے یہاں ایک شخص رکھا رفع کرنے کے لیے اپنی بات کو، رفع جانتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، بھائی میں جو بھی بات کہوں گا وہ ایک دم ٹھیک ہونی چاہیے، وہ چاہے میں غلط کہہ دوں۔ تو ایک شخص کو لایا گیا، وہ اس کی بات کو بالکل جو ہے ٹھیک کر دیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ ہم سب مجمع لگا ہوا تھا، سب جو ہے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کی منسٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ جو ہے تقریر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بار شکار میں گئے اور ہم نے شکار میں ہم بندوق لے کر گئے تھے، ہم نے ہرن کو گولی ماری اور گولی جیسے ہی ہم نے ماری ہرن کو تو وہ اس کے پنجے میں لگ کر اس کے سر میں لگی۔ اب جو سامنے والے تھے وہ پریشان نہیں کہ بھائی پنجے میں لگ کر سر میں لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پنجہ نیچے ہوتا ہے پاؤں کا، اب وہ زمین میں لگی ہوگی یا کہیں اور، وہ لگ کے ایک دم بال کی طرح ٹپا کھا کے تھوڑے گئی ہوگی۔ تو بھائی بادشاہ نے کہا اپنے اس سے کہ جس کو اس نے وہ رکھا تھا کہ بھائی ہاں بھائی ہماری بات کو رفع کرو نا، بات کو ٹھیک کرو کسی طرح۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی بالکل ہو سکتا ہے۔ اس نے لوگوں سے بتایا پھر کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے بھائی وہ جو ہرن ہے وہ اپنا سر کھجلا رہا تھا، تو جیسے ہی وہ سر کھجلا رہا تھا تو وہ اس کے پنجے میں لگی اور وہ اس کے لگی، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تب لوگوں کو یقین آیا ہاں بھائی بات ٹھیک ہے، بھائی جو ہے بادشاہ کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تھوڑا سا جو ہے آگے چلا، بادشاہ نے پھر جو ہے تقریر کرنا شروع کی، اور اس میں پھر بادشاہ نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ شکار میں جا رہے تھے اور ہم شکار میں ہم نے شیر پر بندوق چلائی اور جو ہے وہ بندوق تو شکار کو نہیں لگی، آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ شکار کو کہ وہ بھنا ہوا رکھا ہے، روسٹڈ ہو گیا وہ۔ اب لوگ سمجھ رہے کہ بھائی بندوق نہیں لگی وہ روسٹڈ کیسے ہو گیا؟
تو پھر اس نے اس سے فوراً کہا کہ ہاں بھائی ہماری بات کو رفع کرو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ٹھیک کرو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے ایسا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آگ جل رہی ہو اور جو ہے وہ بہت لمبی آگ ہو، اور وہ اس کے اندر، ظاہر سی بات ہے وہ پوری آگ کو پار نہیں کر پائے گا، اور وہیں وہ جل گیا اور وہ روسٹڈ ہو گیا ہو، بندوق نہیں لگی۔ تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں یقین آ گیا، ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے، چلیے بھائی ٹھیک ہے، یہ بات ہی مان لی۔ اب لاسٹ ٹائم پھر اس نے جو ہے بادشاہ نے ایک اور چھوڑی گویا، کیا کہہ رہا کہ وہ ہم شکار پہ جا رہے تھے۔ اب بادشاہ کیا بتا، شکار پہ جاتے تھے اس وقت، کوئی برج خلیفہ تو نہیں جاتے ہوں گے، یا ادھر ادھر تو نہیں جاتے تھے گھومنے، کیونکہ وہ جو گھومنے جائیں گے اتنے میں پتہ چلا کہ وہ وہاں پر کسی اور نے حکومت جما لی ہے، کیونکہ کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا اس وقت۔ بھائی یہ تو نہیں کہ جو یہ ہوائی جہاز میں گئے اور آ گئے، تو وہ شکار وغیرہ میں ہی جاتے تھے گھومنے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم ایک بار شکار میں گئے تو ہم نے بندوق چلائی شیر پر یا شکار پر۔ اب بندوق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ جو ہے کبھی گولی آگے نکل جاتی اور کبھی شکار آگے نکل جاتا۔ شکار بھی اتنی تیز دوڑ رہا تھا، کبھی گولی آگے نکل جاتی، کبھی شکار آگے نکل جاتا۔ اب دونوں اتنی تیز بھاگ رہے تھے گویا۔ تو اس پر تو سبھی لوگ وہ ہو گئے حیران کہ بھائی یہ تو رفع نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل ہی تم نے الٹی بات کہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بتا بھائی ہماری بات کو ٹھیک کرو۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں ہم بھائی، کیا کریں؟ تو اس نے بادشاہ سے کہ بادشاہ جو ہے میں خالی رفع ہی کر سکتا ہوں، یہ تو پورا پھٹ گیا، یہ رفع نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ کپڑا جو ہوتا ہے، چھوٹا سا کپڑا اگر کہیں سے پھٹ جائے تو وہ رفع ہو جائے گا، لیکن پورا ہی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو پھینکنا پڑتا ہے، وہ رفع نہیں ہوگا۔ اچھا ہم اس میں بات بتا رہے تھے یہ کہ اپنے بڑے کی بات کو جو ہے، ہاں ہم یہ بتا رہے تھے کہ اپنے بڑوں کی جو بات ہے جو ٹھیک ہو اسے ٹھیک ماننا چاہیے، جو غلط ہو اگر وہ غلط ہے تو ہمیں اسے غلط مان لینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم جو ہے الٹے سیدھے دلائل لے کے آ جاتے ہیں۔ اصل یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لن یجیرنی من اللہ احد، کہ مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، اللہ ہی مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اللہ کے علاوہ میں کسی کے پاس پناہ کی جگہ نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کی میں پناہ میں آ سکتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، بس میرا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کو پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ گویا کفار و مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا کام ہے، بھائی میں نے تو آپ کو سمجھا دیا، ماننا نہ ماننا اب آپ کا کام ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو نافرمانی کرے گا بادشاہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کس چیز کا وعدہ؟ کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، آپ اٹھیں گے، قیامت میں آپ کو اٹھایا جائے گا، جب وہ دیکھیں گے فَسَيَعْلَمُونَ، تب ان کو معلوم ہو جائے گا، من اضعف ناصرا، کہ کون کمزور ہے، کون ہلکا ہے مدد کرنے کے اعتبار سے، وہ اقل عددا، اور کس کی طاقت کمزور ہے، کون کم ہے۔ گویا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کسی نہ کسی سوال کا جواب ہے، ضروری نہیں کہ یہاں پر سوال ہی ریپیٹ کیا جائے، گویا سوال کا جواب ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کہاں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لیں گے من اضعف ناصرا، کون کمزور ہے، وہ اقل عددا، اور کس کی تعداد کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔